السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو 101 کا فرسٹ لیکچر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے زبان اور اردو زبان کی تعریف۔ زبان کیا ہے، اس کی تعریف اور ابلاغ کا آغاز۔ ابلاغ کہتے ہیں کمیونیکیشن کو، بات چیت کو۔ زبان بول چال کے اس انداز یا وسیلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی بات اور جذبات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ انسان کی 5 حسیاتی قوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابلاغ کے لیے 5 بنیادی قوتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے ہے قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت شامہ سونگھنے کی قوت اور قوت گویائی جو سب سے اہم ہے بولنے کی قوت۔ ابتدائی ابلاغ کی اگر بات کی جائے، شروعات میں انسان سے کیسے بات چیت کرتا تھا۔ زبان سے پہلے انسان چہرے کے تاثرات جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، اشاروں، علامات جیسے فاختہ امن کی علامت ہے، اور جسمانی حرکات و سکنات یعنی کہ باڈی لینگویج سے کام لیتا تھا۔ چرند پرند آج بھی اس طریقے سے ابلاغ کرتے ہیں۔ الفاظ کی ضرورت کیوں پڑی؟ چہرے کے تاثرات اور اشارے صرف بنیادی ضروریات تک محدود ہیں، یعنی کہ یہ بتا سکتے کہ انسان خفا ہے، غصے میں ہے یا خوش ہے۔ اگر ہمیں تاریخ، تفصیلی دستاویزات یا کسی تکلیف کی گہری وجہ بیان کرنی ہو تو اشاروں سے کام نہیں چلتا، وہاں الفاظ کا سہارا لینا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو زبان کی ڈیفینیشن ہے، زبان کی تعریف کریں، اور جو قوت گویائی ہے یہ سب سے اہم کیوں ہے، یہ سب سے زیادہ مؤثر کیوں ہے، اس پہ شارٹ کوسچن آ چکا ہے میڈ ایگزام میں۔ آواز اور الفاظ میں فرق۔ آواز انسان کی فطری آوازیں جیسے تکلیف میں کراہنا، خوشی یا حیرت میں کوئی آواز نکالنا آفاقی ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ بائی نیچر ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر انسان کو خوشی ہوتی ہو تو یا ہو تو ضرور بولے گا، اور خوشی کی آوازیں نکالے گا، دکھ ہوگا، تکلیف میں ہوگا تو وہ آوازیں نکالے گا، بے شک وہ کوئی بھی زبان بولتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ زبان نہیں ہوتی، یہ صرف آوازیں ہوتی ہیں۔ لفظ کی اگر بات کریں، زبان الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے، حروف جیسے اردو کے الف، ب یا انگریزی کے اے، بی بذات خود آوازوں کی علامت ہیں، جیسے اے سے آ آواز آتی ہے۔ جب مختلف آوازیں، حروف ایک خاص ترتیب سے ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے اور الفاظ کے ملاپ سے جملہ بنتا ہے۔ اصل معنی آوازوں میں نہیں بلکہ لفظ یا جملے میں چھپے ہوتے ہیں۔ زبان کا آغاز کب ہوا؟ الہامی اور تحقیقی پہلو کی بات کریں، جو ریسرچ شدہ بات ہے اور جو ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تحقیقی پس منظر کی بات کریں تو انسان کے پاس زبان کے آغاز کے تحریری نمونے موجود ہیں۔ تحریری زبان کی تاریخ صرف 5 سے 7 ہزار سال پرانی ہے، یعنی کہ یہ چیز ہمیں ریسرچ سے شو ہوتی ہے کہ 5 سے 6 ہزار سال جو ہے زبان پرانی ہے، 7 ہزار۔ الہامی پس منظر کی بات کریں تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، سورۃ بقرہ میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسما، نام اور الفاظ جو ہے بامانی سکھا دیے تھے۔ تو اسلامی پس منظر کیا ہے؟ اسلام اور قرآن پاک سورہ بقرہ کے مطابق انسان روز اول سے ہی زبان پر قادر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو انہیں اسما، نام اور الفاظ سکھائے جو بامانی الفاظ تھے۔ پھر آتے ہیں نئی زبانیں کیسے بنتی ہیں۔ جب مختلف معاشرے، قبیلے اور قومیں ہجرت کر کے ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ان کے درمیان جنگ و جدل اور تجارتی اختلاط ہوتے ہیں تو صدیاں گزرنے کے بعد الفاظ کے لین دین سے ایک نئی مخلوط مکسڈ زبان جنم لیتی ہے۔ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے 3 بڑے نظریات یہ بہت ضروری ہیں۔ اس میں جو تھرڈ ہے پنجاب والا، وہ جو ہے پوچھ لیتے ہیں، لانگ کوسچن میں آ جاتا ہے۔ نظریہ نمبر 1 پڑھیں گے، دکن میں اردو۔ یہ دیا تھا نصیر الدین ہاشمی نے۔ ان کا نظریہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ برصغیر جو سب کانٹیننٹ تھا، اس میں مسلمانوں یعنی کہ عربوں کے تعلقات فتح سندھ سے پہلے ہی تجارتی غرض سے قائم ہو چکے تھے، یعنی کہ بزنس کے لیے جو ہے ان کے مسلمانوں کے جو تعلقات تھے وہ آپس میں بن چکے تھے۔ عرب تاجر جنوبی ہند میں مالابار کے ساحل پر آتے اور قیام کرتے، ان کے مقامی لوگ کے ساتھ میل ملاپ اور الفاظ کے تبادلے سے دکن میں اردو زبان کا حیولہ تیار ہوا۔ لیکن اس پر تنقید یہ ہوئی تھی
محققین نے اس پر یہ نظریہ دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ صرف تجارت کے لیے آنے والے چند لوگوں کے میل ملاپ سے پوری زبان جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی. اگر ایسا ہوتا تو اردو پر عربی کے اثرات سب سے زیادہ ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اردو پر فارسی اور پنجابی کے اثرات سب سے زیادہ ہیں. یہ MCQ میں آ جاتا ہے کہ اردو پر کن دو زبانوں کے جو ہے اثرات سب سے زیادہ ہیں، تو فارسی اور پنجابی. نظریہ نمبر 2 ہے سندھ میں اردو. یہ دیا تھا سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں. ان کا نظریہ ہے کہ ان کا مشہور قول ہے مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قرین قیاس کے مطابق یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا ہیبلا اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا. ان کے مطابق 712 میں محمد بن قاسم کی آمد اور ملتان تک فتوحات کے بعد صوفیاء اور علماء کے مقامی لوگوں سے اختلاط سے یہ زبان بنی. تو ان کا نظریہ ہے کہ سندھ میں بنی. رد عمل کیا ہے؟ محققین اس نظریے کو بھی ناممکن سمجھتے ہیں. ان کے مطابق عربی اور سندھی کے ملاب میں مقامی بولیاں جو ڈائلیکٹس ہوتے ہیں وہ تو تشکیل پا سکتی ہیں، جیسے سرائکی ہو گئی، پوٹواری ہو گئی، لیکن باقاعدہ ایک اردو زبان سندھ میں پیدا نہیں ہوئی. نظریہ نمبر 3 یہ بہت اہم ہے. سب سے مضبوط نظریہ یہ دیا تھا حافظ محمود شیرانی نے، پنجاب میں اردو. کیونکہ ہم یہی ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ اردو سب سے زیادہ ریلیٹڈ کس سے ہے؟ پنجابی زبان سے ہے، تو یہ سب سے زیادہ مضبوط نظریہ ہے. ان کے دائی کون ہیں؟ حافظ محمود شیرانی. انہوں نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں یہ لکھا. ان کا دعویٰ ہے کہ اردو کا تعلق پنجاب سے ہے. انہوں نے اس کے لیے 2 طرح کے شواہد پیش کیے. سب سے پہلے تاریخی دلیل. محمود غزنوی نے 1000 سے حملہ شروع کیے اور مسلمانوں کا پنجاب کے ساتھ رشتہ کم و بیش 1000 سال پرانا اور مستقل تھا. یعنی کہ 1000 سال پرانا رشتہ ہے اور وہ کنٹینیوسلی وہ رشتہ تھا. غزنوی دور حکومت 170 سال پنجاب میں رہا. جب قطب الدین ایبک کے فوجی اور متوسلین پنجاب سے دہلی روانہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ ایک ایسی زبان لے کر گئے جس میں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے. پھر آ جاتے، یہ تو ہسٹوریکل ہمارے پاس دلیل ہو گئی نا. پھر آتے ہیں لسانیاتی دلیل کہ جملوں کی جو ساخت ہوتی ہے، جملہ کیسے بنتا ہے، اس کی گرامر کیا ہے، تصغیر و تانیث کیا ہے. اردو اور پنجابی کے جملوں کی ساخت، ان کی گرامر بالکل ایک جیسی ہے، یعنی کہ فاعل، مفعول اور فعل، سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب. مثال، اب میں اسکول جاتا ہوں تو میں کیا ہوں؟ فاعل. اسکول مفعول ہے اور جاتا ہوں فعل ہے. سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب. تو پنجابی میں کیا ہوتا ہے؟ میں اسکول جانا وا، تو اس میں بھی سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب ہے. تو دونوں میں ترتیب بالکل ایک ہی ہے. اس کے علاوہ جو واحد جمع ہوتے ہیں، سنگولر اور پلورل، تذکیر و تانیث یعنی کہ مؤنث اور مذکر، جنڈر جو بتاتا ہے، ان کے قواعد بھی پنجابی اور اردو کے ملتے جلتے ہیں. جدید لسانی نظریات جو ہیں زبان سے پیدا ہوتی ہے. اب جو جدید آج کل کے جو آئیڈیاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے پیدا ہوتی ہے. کچھ جدید نظریہ سازوں کا کہنا ہے کہ زبان علاقے سے نہیں بلکہ زبان سے وجود میں آتی ہے. اس مکتب فکر کے 2 بڑے نام ہیں. سب سے پہلے ہے شوکت سبزواری کی جو کتاب ہے تاریخ زبان اردو. ان کے مطابق اردو دہلی کے گرد و نواح میں بولی جانے والی قدیم بولیوں کھڑی بولی، ہریانوی، پالی اور سنسکرت کی ترقی یافتہ شکل ہے. یعنی کہ اردو جو پہلے جو زبانیں موجود تھی اس کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل ہے. وہ بھی مانتے ہیں کہ اردو اور پنجابی میں 60% سے زائد الفاظ ایک دوسرے سے مشترک ہیں، یعنی کہ کامن الفاظ ہیں. پھر دوسرا نام ہے مسعود حسن خان کا. ان کی کتاب مقدمہ تاریخ اردو زبان. انہوں نے اردو کو پالی کے بجائے ہریانوی زبان کے زیادہ قریب بتایا. چونکہ ہریانوی خود پنجابی کے قریب ہے، اس لیے یہ نظریہ بھی محمود شیرانی کہ پنجاب میں اردو کے نظریے کی تقویت دیتا ہے. تو یہ 2 جو ہے نا، یہ تو وہ جو تیسرا نظریہ تھا کہ پنجاب میں اردو، اس سے زیادہ جو ہے نزدیک ہے. تو ان کے جو 2 بڑے نام ہیں شوکت سبزواری اور مسعود حسن خان، ان کی کتابوں کے نام اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اردو زبان کس سے زیادہ قریب ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد کرنی ہے. پھر اس سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام نظریات کو یکجا کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوب مغرب یعنی کہ دکن، جنوب مشرق یعنی کہ سندھ اور شمال یعنی کہ پنجاب سے پیدا ہونے والی زبان کی لہریں بالآخر دہلی اور اس کی گرد و نواح میں آ کر جمع ہوئی. لفظ اردو، یہ جو ہے MCQ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لفظ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا لشکر گاہ کے ہیں.
چونکہ اس میں مختلف علاقوں کے فوجی اور مقامی لوگ شامل تھے، اس لیے یہ ایک مخلوط زبان بن گئی، مکسڈ زبان بن گئی۔ جیسے کہ اگر کوئی آرمی ہے وہ کسی سے جنگ کر رہی ہے تو وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سولجرس بہت ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے بہت جو ہے ڈفرینٹ لوگ اکٹھے ہو کر انہوں نے اپنے جو بات چیت کے لیے ایک زبان جو ہے وجود میں آئی تھی وہ اردو تھی، اس لیے اس کو لشکر یا لشکرگاہ کہتے ہیں۔ دہلی نے اس مخلوط زبان کو نکھارا اور اسے ادبی مرتبہ دیا۔ تو اردو تو اب بہت مزیدار لٹریری زبان ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اسے جو دہلی ہے اس نے اس زبان کو جو ہے نکھارا، جس کی بدولت آج اردو دنیا کے کسی بھی بڑے ادب کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اب امتحان کے لیے کیا ضروری ہے؟ مڈ ٹرم میں زبان اور آواز کا فرق، یعنی کہ جو ہمارے پاس ورڈز ہیں اور ساؤنڈ ہے اس کا فرق، لفظ اردو کے معنی، یہ ایم سی کیو کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ترکی زبان کا لفظ اور اس کے معنی لشکر یا لشکرگاہ کے ہیں، اور حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے پنجاب میں اردو پنجاب میں اردو، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور وی آر ڈن۔ آلسو جس نے مڈ ٹرم ایگزام دے دیے ہیں اور جن کے ہونے والے ہیں تو پھر وہ اس کمنٹ سیکشن میں اپنا مڈ ایگزام کا ریویو ضرور چھوڑ کے جائیں، کیونکہ اردو جو ہے اس وجہ سے بہت مشکل ہوتا ہے مڈ ایگزامس کا دینا اور فائنل ایگزامس دینا، کیونکہ اس کے ہینڈ آؤٹس بہت لمبے ہیں اور کوئی اس کو پراپر ریڈ نہیں کر پاتا، تو سب اس سے ڈرتے ہیں۔ میں بھی ایک دفعہ فیل کر چکی ہوں اور یہ میرا دوسرا ٹائم ہے، انشاءاللہ اس دفعہ پاس ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔